کا وعظیم سلطانک اللہم ربنا ولک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وفرجت عنا لک الحمد بالایمان ولک الحمد بالاسلام ولک الحمد بالقرآن اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ لاسٹ کلاس میں ہم نے سورہ فاتحہ سٹارٹ کیے تھے۔ جن لوگوں نے نہیں سنا ہے تو آپ لوگ کے گروپ میں جو ہے وہ یوٹیوب کی لنک شیئر کی ہے آپا نے، تو آپ اس سے سن سکتے ہیں۔ جنہوں نے بھی فرسٹ سیشن اٹینڈ نہیں کیے وہ اس سے سن لیں گے تو آپ کو سورہ فاتحہ انشاءاللہ تعالیٰ آج جو ہے سیکنڈ پارٹ ہوگا، اور سورہ فاتحہ الحمدللہ انشاءاللہ تعالیٰ پورا ہو جائے گا، مکمل ہو جائے گا، پھر ہم سورہ بقرہ سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بے حد مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگوں کو میں نے بتائی تھی کہ شیطان مردود سے پناہ کیوں مانگنی چاہیے قرآن سٹارٹ کرنے سے پہلے۔ یہ کون سی سورہ میں اس کے بارے میں آتا ہے؟ اس کو یاد ہے؟ کون سی سورہ میں آتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے قرآن پڑھنے سے پہلے؟ سورہ فاتحہ میں۔ آپ سورہ نمل، سورہ فاتحہ میں۔ میں نے آپ کو مطلب جب پڑھا رہی تھی جب ہی آپ کو بتائی تھی میں نے، سب لوگوں نے یاد دے رکھے ہے نا؟ تو الحمدللہ ہے نا، آپ لوگ کا یہ ہوم ورک ہے، پھر سے آپ لوگ یہ جا کر سننا۔ یدی آپ لوگوں نے فرسٹ پارٹ نہیں سنا ہے تو آپ لوگ سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اور آپ بتائیے، اب میں نے آگے اور بھی کوشچن پوچھنا چاہوں گی میں کہ آپ لوگ کتنے دھیان سے سیشن اٹینڈ کر رہے ہیں، تاکہ آپ لوگ اگلے سیشنز کو جب سنیں گے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ باجی کیا کیا پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایک چیز میں نے آپ کو بتائی تھی کہ اللہ کی تعریف سٹارٹ کی ہے ہم نے۔ جب کسی سے کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو ہمیں اس کی کیا کرنی چاہیے؟ تعریف کرنی چاہیے، وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے نا چیز مانگنے سے پہلے، دعا مانگنے سے پہلے جس سے مانگا جا رہا ہے اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف صرف اس رب کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے، رب العالمین ہے۔ تو میں نے آپ کو رب کا ڈیفینیشن بتائی تھی۔ رب کون ہوتا ہے؟ تین چیزیں آتی ہے رب کے اندر جو آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ جب بھی قرآن میں رب آئے گا تو آپ کو سمجھ جانا ہے کہ وہ کون ہے، جس میں تین صفات ہے، وہ رب ہے۔ تو آپ لوگوں کو یاد ہے کسی کو رب کیا ہے؟ کون ہوتا ہے رب؟ کرنے والا، پرورش کرنے والا میم، خالق، مالک اور مدبر۔ مدبر۔ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ہے نا؟ آپ نے وہ ایک دم بے حد جیسا میں نے بتایا تھا پورا سیم ٹو سیم انہوں نے بتایا کہ خالق، مالک اور مدبر۔ خالق وہ ہوتا ہے جو پیدا کرتا ہے، مالک وہ ہوتا ہے جو اون کرتا ہے، جن کی ہم کو بندگی کرنی ہے، وہ مالک ہوتا ہے جس کی ہم کو بندگی کرنی ہے۔ اور تیسری وہ ہوتی ہے جو مدبر ہے، مطلب سارے انتظام کو چلا رہا ہے وہ رب۔ صرف پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا ہم انسانوں کو، ہمارے کھانے کا، پینے کا، ہمارے رہنے کا، سونے کا، بیٹھنے کا، ہر چیز کا اللہ نے کیا کر دیا؟ انتظام کر کے رکھ دیا ہے۔ یوں ہی پیدا کر کے چھوڑ دیتا تو کیا ہوتا؟ لوگ تو مر ہی جاتے نا، کیا کھاتے، کیا پیتے، کیسے زندہ رہتے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے انتظامات کر رہے ہیں نا، کہ پانی کہاں برسانا ہے، ہوا کہاں چلانا ہے، کس کو کتنی روزی دینا ہے، کس کو کتنی عمر دینا ہے، کب کیا ہونا ہے، کب کس کی روح قبض کرنا ہے، یہ سب فرشتوں کو بتا دیا جاتا ہے۔ اللہ فرشتوں کے ذریعے سے سارے کام، سارے انتظام کو چلا رہے ہیں، اللہ رب العزت چلا رہے ہیں۔ سن اپنے آربٹ پہ گھوم رہا ہے، چاند اپنے آربٹ پہ گھوم رہا ہے، لیکن کوئی جو ہے نا، جو بھی چیزیں ہیں آسمان میں، کوئی ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں کیا؟ اگر آپ سوچو کہ ہمارے ارتھ، ہماری زمین سورج سے ٹکرا جائے تو کیا ہو جائے گا؟ پوری دنیا ختم ہو جائے گی نا۔
تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جو کیا ہے سب کو اپنے اپنے راستے پہ چلا رہا ہے، سب کی منزلیں اللہ نے مقرر کر دی ہے الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد میں نے کہا تھا کہ اللہ کی تعریف کیوں کرنی ہے نا، اللہ کی تعریف کیوں کرنی ہے؟ الحمد کا کلمہ ہمیں ہماری کون کون سی تربیت کرتا ہے؟ کون بتائے گا یہ؟ الحمد کا کلمہ ہماری کون کون سی تربیت کرتا ہے؟ ذکر، شکر، صبر، تکبر کی نفی، تکبر کی نفی۔ ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ پاک قبول فرمائے۔ اللہم زد فزید، آپ لوگ اتنے اچھے سے دھیان سے پڑھے ہیں، الحمدللہ، اللہ آپ کے علم میں اور اضافہ کرے، آمین یا رب العالمین۔ ٹھیک ہے، تو سب کو یاد ہے نا، میں نے ایک حدیث بھی کوٹ کی تھی، ہے نا؟ کون سی حدیث کی تھی؟ کہ صحابہ کرام کہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم سونے چاندی تو اکٹھا نہیں کرتے، تو اب ہم کیا اکٹھا کریں؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ کیا کہا تھا؟ کیا چیزیں اکٹھے کرو کہا تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ وہ دل جس میں اللہ کا شکر ہو، وہ زبان جو ذکر کرتی ہو، وہ جسم جو صبر کر رہا ہے، اور چوتھی چیز کہا تھا کہ دین کی مددگار ازواج، ہے نا؟ یدی شوہر ہے تو بیوی ان کو ایسی ملے جو دین کی مددگار ہو، اور اگر وائف مطلب شوہر ہے تو بیوی، اور بیوی ہے تو شوہر ان کو دین کا مددگار ملے، اور ذاکر زبان، ہے نا، اور صابر جسم، یہ بھی بہت ضروری ہے نا؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ چلو اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ الحمدللہ رب العالمین، اور تعریف تمام اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہان کا پروردگار ہے، رب ہے، پالنے والا ہے، رحمان اور رحیم ہے۔ ہم نے بہت ڈیٹیل میں پڑھا، رحمان اور رحیم دونوں تو ایک ہی رحم سے ہی نکلے ہیں، لیکن اللہ نے کیوں کیا دونوں ورڈ ایک ساتھ دے دیا؟ اللہ کے رحمان ہونے کی کیا صفت ہے؟ کہ وہ دنیا میں ہر کسی کو کیا ہے نا، سب پہ رحم کرتا ہے، چاہے وہ فرما بردار ہو چاہے نہ ہو۔ پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ دنیا میں سب کو دیتا ہے، کھانے کو بھی دیتا ہے، اولادیں بھی دیتا ہے، مال دیتا ہے، دولت دیتا ہے، ہر چیز سب کو دیتا ہے، چاہے وہ فرما بردار اللہ کا ہو یا نہ ہو۔ لیکن رحیم وہ رب ہے جو قیامت کے دن کیا کرے گا؟ صرف ان پہ رحم کرے گا جو اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارا ہوگا دنیا میں۔ تو دنیا میں ہم کو کیسے جینا ہے؟ عباد الرحمن بن کر جینا ہے، اللہ کے بندے بن کر زندگی گزارنا ہے۔ اللہ نے جو بھی نعمتیں دی ہیں اس کو اللہ کی مرضی کے حساب سے ہم کو کیا کرنا ہے؟ خرچ کرنا ہے۔ نعمت مینس جو بھی چیزیں اللہ کی دی ہوئی ہے، چاہے وہ صحت ہے، چاہے وہ صلاحیت ہے، چاہے وہ مال ہے، چاہے جو بھی چیز ہے، آپ کے پاس ایک کار بھی ہے تو اس کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کی راہ میں یوز کرنا ہے اس کو۔ اگر کسی کو درس دینے جانا ہے، باہر آٹو نہیں مل رہا ہے، تو آپ کہیے باجی کوئی بات نہیں، آپ میری کار یوز کیجئے، کیونکہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ دین کے کام کے لیے جا رہے ہیں۔ تو آپ چاہیے، آپ کو کوکنگ اچھی آتی ہے، آپ کو بیکنگ اچھی آتی ہے تو بچیوں کو سکھا دے، آپ کو قرآن پڑھنا آتا ہے تو آپ ان کو سکھا دے، آپ کو جو بھی آتا ہے، آپ کو حدیث آتی ہے تو حدیث سکھا دیں، آپ کو آداب زندگی آتی ہے تو آداب زندگی سکھائیے، جو بھی آپ سکھانا چاہتے ہیں سکھائیے، اور کیا کیجئے؟ علم کو، ہے نا، پوری دنیا میں ہم کو کیا کرنا ہے؟ اپنے دین کو سب طرف پھیلانا ہے نا؟ ہم کیا ہیں؟ خیر امتین بنا کر اللہ نے پیدا کیا ہے، اس لیے ہمیں خیر کو کیا کرنا ہے؟ پھیلانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں کہ جو رحمان اور رحیم رب ہے، اتنا رحم کرنے والا جو رب ہے وہ کیا ہے؟ آگے اللہ نے فرمایا مالکی یوم الدین بھی ہے۔ جو رب رحمان اور رحیم ہے وہ مالکی یوم الدین بھی ہے، مطلب انصاف کے دن کا وہ مالک بھی ہے۔ یاد رکھو کہ جو نواز رہا ہے، انڈیل رہا ہے، وہ رب، اتنی چیزیں تمہیں دے رہا ہے وہ رب، انصاف کے دن کا مالک بھی ہے۔ مالک مینس وہ ذات جو اپنی ملکیت کی چیزوں میں جو چاہے وہ کرے۔ مالک سمجھتے ہیں نا؟ اس کے اختیار میں جو بھی چیز، اگر میرا کوئی گھر ہے تو میرے اختیار میں ہے، میرا گھر ہے وہ، میں اس کی مالکین ہوں، تو میں کیا ہے؟ میرے اختیار میں ہے کہ میں اس کو جیسا چاہے ویسا یوز کروں۔
اس گھر میں جب چاہے میں اس میں تبدیلی کر سکتی ہوں، ہے نا؟ کر سکتی ہوں کہ نہیں؟ اچھا، آپ کو ایک مثال سے سمجھاتی ہوں. مالک ہے نا، ایک ہوتا ہے نا کرایہ دار، اور ایک ہوتا ہے مکان مالک. مالک کے پاس کیا ہوتا ہے؟ کنٹرول ہوتا ہے، جب چاہے وہ مکان خالی کروا سکتا ہے. کرایہ دار صرف کیا کرتا ہے؟ رینٹ دے کر اس کے گھر میں رہ سکتا ہے. اس کو اتنا اختیار ہے کہ وہ جب چاہے آئے گھر میں، جب چاہے جائے. لیکن آپ بتائیے کہ کیا وہ گھر کے اندر کوئی تبدیلی کر سکتا ہے؟ ایک دیوار کو بنا سکتا ہے یا توڑ سکتا ہے؟ یہاں کھڑکی اچھی نہیں ہے، وہاں کھڑکی میں اپنے من سے نکال لوں، کیا کر سکتا ہے اپنے مالک سے پوچھے بغیر؟ نہیں. ہے نا، نہیں کر سکتا نا. کر سکتا ہے کیا؟ ہے نا، پوچھنا پڑے گا اس کو کہ بھائی دیکھو یہاں پہ مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، میں یہاں کھڑکی نکالنا چاہتا ہوں، ہے نا. تو ہماری حیثیت دنیا میں ایک کرایہ دار کی والی ہے. ہم اس دنیا میں کیا ہے؟ کرایہ دار ہیں. اور اللہ رب العالمین کیا ہے؟ مالک ہے. مالک اللہ ہر چیز کا خالق بھی ہے، بنانے والا بھی ہے. لیکن دنیا میں اللہ نے اپنی مخلوق کو، جن کو بنایا ہے اللہ نے، مخلوق مینس انسان ایک مخلوق ہے، جنات ایک مخلوق ہے، فرشتے ایک مخلوق ہے، کتا ایک مخلوق ہے، بلی بھی ایک مخلوق ہے. ہر ایک کیا ہے؟ مخلوق ہے. تو اللہ نے دنیا میں اپنی مخلوق کو کچھ رائٹس دیا ہے نا. مثلاً جنگل کے جانور طاقت کے بلبوتے پر جو چاہے کر لینا، اپنا آشیانہ بنا لے. ڈین بناتا ہے نا شیر، اپنا ڈین بناتا ہے، رہنے کی جگہ بناتا ہے. بل بناتا ہے، جہاں جو سانپ ہوتا ہے وہ بل بناتا ہے. لیکن شیر کیا کرتا ہے؟ اپنا شکار بھی کرتا ہے. اور کیا کرتا ہے؟ وہ دوسرے مخلوق کو کیا ہے؟ جنگل کا بادشاہ ہے نا وہ، تو دوسرے جانوروں کو کیا کرتا ہے؟ کھا بھی لیتا ہے. ایسے ہی انسان کو اللہ نے کچھ اختیار دیا ہے نا. وہ بادشاہ بھی بن سکتا ہے لیکن وہ مالک نہیں ہے. انسان بادشاہ بنتے آ رہا ہے، دیکھتے ہو نا آپ، ہے نا. اکبر دا گریٹ، اشوک مہان، کیا کیا سب ہے، یہ سب بادشاہ بنے ہیں، راجا بنے ہیں. انسان بادشاہ تو بن سکتا ہے لیکن وہ مالک نہیں ہے. وہ صرف کیا ہو سکتا ہے؟ ملک ہو سکتا ہے. یعنی ملک مینس ہوتا ہے بادشاہ، ہے نا. جیسے شوہر کا اختیار ہے بیوی پر نا، ہے نا. ماں باپ کا بچوں پر اختیار ہے نا. لیکن ایک بات سمجھنے والی یہ ہے کہ یہ جو ملکیت ہے ہماری، ہمارے بچے جس پہ ہم کو اختیار ہے، وہ چند روزہ ہوتا ہے نا. ملکیت بھی ہم ان کے مالک، اختیاروں کے مالک کب تک رہیں گے؟ جب بچے چھوٹے ہوں گے، ہے نا. تو ہماری جو ملکیت ہے ہماری زندگی کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے نا. ہماری ملکیت کیسی ملکیت ہے؟ ناقص ملکیت ہے. اگر آپ سمجھیے تو شوہر اگر ہے نا کامل مالک ہوتا، پورا کا پورا مالک ہوتا، تو طلاق کا اختیار پورا کا پورا اسی کا ہوتا. پھر عورت طلاق نہیں مانگ سکتی تھی، ہے نا. کھلا نہیں مانگ سکتی تھی. بچے ماں باپ پر ڈپینڈ ہوتے ہیں، لیکن کب تک کہ جب بچے خود بڑے نہیں ہوتے ہیں. کہ جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو خود کیا کرتے ہیں؟ ڈیسیزن لینے لگتے ہیں. آپ لوگ میوٹ رکھا کرو بیٹا اپنے مائک کو، ٹھیک ہے؟ ڈسٹرب ہو جاتا. تو اختیار سارا کا سارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے. ہم صرف کچھ ٹائم کے لیے کیا بن جاتے ہیں، ہے نا، بادشاہ بن سکتے ہیں، لیکن ہم مالک نہیں ہیں. وہ مالکی یوم الدین ہے، یعنی انصاف کے دن کا مالک ہے. یوم مینس ہوتا ہے دن. یوم مینس ہوتا ہے دن، اور یوم الدین مطلب جس دن اللہ کے یہاں حاضر ہونا ہے. قیامت کے روز سب کا حساب کتاب ہوگا، اور کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوگی. جس نے جو عمل کیا ہوگا دنیا میں، اس کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا. یہ دنیا کیا ہے؟ امتحان گاہ ہے. امتحان گاہ ہے کہ نہیں؟ اور میں آپ کو بولوں، امتحان بڑی ہیبت ناک چیز ہوتی ہے، بہت ڈراؤنی چیز ہوتی ہے. آج بھی مجھے یاد آتا ہے کہ جب کبھی کبھی سپنے میں بھی آ جاتا ہے کہ ایگزام تھا اور میں ایگزام دے رہی تھی، ایم اے کا میں پیپر دے رہی تھی، اور کیا ہوا اچانک سے مجھے لگا کہ 2 گھنٹے ہوئے تھے، مطلب، لیکن مجھے لگا کہ کیا 1 گھنٹے ہوئے تھے، لیکن مجھے لگا 2 گھنٹے ہو گئے. اتنا ڈر گئی تھی میں کہ صرف 1 گھنٹہ بچا. میں نے فٹافٹ آدھے آنسر لکھ کے کوشچن پیپر کمپلیٹ کر دیا، جبکہ بعد میں پتہ چلا رہے ابھی تو ٹائم ہے. تو اتنی ہیبت ناک چیز ہے کہ انسان کو کچھ سوچتا نہیں ہے.
لیکن اللہ نے کہا کہ دنیا کے امتحانوں کی فکر کر کر کے تم لوگ جو غمزدہ ہوتے ہو نا، ڈرتے ہو، اس امتحان سے ڈرو جس کی کوئی سیکنڈ چانس نہیں ہے۔ آج آپ ایگزام میں اگر دنیا کے ایگزام میں فیل بھی ہو جاتے ہیں، نہ پاس ہو جاتے ہیں، تو آپ پھر سے ایگزام دے دیں گے۔ اگر ایک پیپر خراب ہو گیا ہے تو آپ سپلیمنٹری دے دیں گے۔ لیکن اللہ کہہ رہے ہیں اس امتحان کی فکر کرو جس کا کوئی سیکنڈ چانس نہیں ہے۔ وہ مالک یوم الدین ہے، اس دن کا مالک ہے جس دن سب کو پورا رزلٹ سنا دیا جائے گا کہ تم کہاں جاؤ گے۔ اور آپ دیکھیے کہ اس دن جو رزلٹ سنایا جائے گا نا، اب کوئی چاہے گا کہ ارے اس کو تو جہنم مل گیا، تو وہ ہمیشہ اس جہنم میں رہے گا، اور جس کو جنت مل گیا وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ اور جب جہنم میں جانے والا اللہ سے بولے گا کہ اللہ مجھے ایک بار اور موقع دے دے، میں دنیا میں جا کے اچھے کام کر کے آؤں گا، جس سے تو نے کہا ہے اس سے میں بچوں گا، اور جو تو نے کرنے کو کہا ہے وہی کروں گا، تو ان کو کیا سیکنڈ چانس ملے گی؟ دنیا پھر سے برپا کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ نہیں کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہے نا؟ کریں گے کیا کہ ہاں ٹھیک ہے جاؤ پھر سے پیپر دے کے آ جاؤ؟ نہیں، ہے نا؟ اللہ کیا بول رہے، کوئی سیکنڈ چانس نہیں ہے، سپلیمنٹری ایگزام نہیں ہے، کوئی ری اپیرنس نہیں ہے، ساری زندگی دے دی ہوں میں نے، اللہ نے ساری زندگی دے دیا ہے آپ کو، آخرت کی تیاری کر لو، اور یاد رکھو کہ اس کا کوئی سیکنڈ چانس نہیں ہے۔ انجام کیسا ہے؟ اس یہ جو امتحان گاہ ہے نا، دنیا میں ہم جو امتحان دے رہے ہیں، پرچہ ہی تو سولو کر رہے ہیں، پرچہ سولو نہیں کر رہے ہیں۔ کسی کو خوشی ملی ہے تو خوشی ملی ہے، مال ملا ہے، دولت ملی ہے، تو تم اس کو کیسے خرچ کر رہے ہو؟ یہ آزمائش ہے، آپ کا امتحان ہے۔ اگر کسی کو کم دولت دیا ہے تو اللہ امتحان لے رہا ہے کہ اگر تم کو کم دیا ہوا ہے تو کیا تم چوری ڈکیتی تو نہیں کرتے ہو، کسی کے ساتھ خون خرابہ کر کے کسی کی چین اسنیچنگ تو نہیں کرتے ہو؟ نہیں، یہ بھی تو ایک آزمائش ہے نا، کہ کم دیا ہے اس میں بھی آزمائش ہے، زیادہ دیا ہے تو اس میں آزمائش ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ تو ہر چیز جو اللہ دیا ہے، مال دیا، دولت دیا، نہیں دیا، تو یہ سب آزمائش ہے، امتحان کے پرچے ہے، وہی تو سولو کرتے ہیں صبح سے شام تک، ہم امتحان ہی تو دے رہے ہیں۔ اور امتحان کا رزلٹ کب ملے گا؟ یوم الدین کو، قیامت کے روز ملے گا، انصاف کے دن پہ، جس دن فیصلہ ہوگا، اور وہ جو رزلٹ ہوگا وہ خالدین فیہا کا ہوگا، مطلب ہمیشہ کے لیے ہوگا، وہ امتحان کا نتیجہ جو ہے ہمیشہ کے لیے ہوگا، یا تو جنت ملے گی وہ ہمیشہ کے لیے ہوگی، یا پھر نعوذ باللہ جہنم ملا تو وہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس امتحان میں کامیاب کرے اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ہمیں، ہماری نسلوں کو، ہم سب کو، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ سے ڈرنے کی بات ہے کہ وہ کیا ہے، انصاف کے دین کا مالک ہے، خوف رکھو، تقوی رکھو اللہ کے لیے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب اللہ نے سب سے پہلے کیا کہا؟ دعا مانگنے بیٹھے ہو، ہدایت چاہتے ہو، سب سے پہلے اس رب کی تعریف کرو۔ تو آپ نے کیا کیا؟ اللہ تو الرحمن ہے، تو رحیم ہے، اور رحیم ہے تو مالک یوم الدین ہے۔ تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ اللہ، پھر اب اس اللہ کی تعریف بیان کر لیے، اس کے بعد اب اللہ کی بزرگی بڑائی بیان کر لیے، اب بول رہے ہیں، وعدہ کر رہے ہیں ہم کیا بول رہے ہیں؟ صبح شام 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، بعد میں ہم اللہ سے وعدہ کر رہے ہیں۔ کیا وعدہ کر رہے ہیں؟ کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے۔ نعبدو مطلب یا کا مینس ہوتا ہے تیری ہی، صرف تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں ہم؟ یا کا نعبدو مطلب اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اے اللہ ہم تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے ہیں، اے اللہ تو رحمان ہے، اے اللہ تو رحیم ہے، تو مالک یوم الدین ہے۔ ہم سب وعدہ کرتے ہیں کہ اے رب العالمین ہم تیری ہی عبادت کریں گے۔ کیا ہو رہا ہے؟ ٹریٹی سائن ہو رہی ہے، معاہدہ ہو رہا ہے کہ اے رب العالمین ہم تیرے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے اللہ رب العالمین کے،
اے اللہ ہم کیا وعدہ کر رہے ہیں کہ اے اللہ میں تیری ہی بندی بن کر رہوں گی، یہ عہد کر رہے ہیں آپ۔ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو اس کو احساس میں لائیے، اس کے ترجمے کو، اس کے میننگ کو سمجھیے۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اے رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے رب العالمین میں تیری ہی عبادت، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ نعبد، عبادت، اس کے بہت سارے مفہوم آتے ہیں، تو مفسرین بتاتے ہیں عبادت 3 طرح سے ہوتی ہے۔ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو کیسے ہوتی ہے عبادت؟ 3 طرح کی ہوتی ہے، ایک جسمانی عبادت ہوتی ہے، ایک مالی عبادت ہوتی ہے، اور تیسری روحانی عبادت ہوتی ہے۔ ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں گے، جب بھی عبادت کا لفظ آتا ہے قرآن میں، جب بھی ہم پڑھیں گے تو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ عبادت کا مفہوم کیا ہے۔ 3 طرح کی عبادت ہوتی ہے، جسمانی عبادت، نماز، روزہ، حج، ہجرت، جہاد، ہے نا، تلاوت قرآن، یہ سب ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے جسم سے کر رہے ہیں نا یہ عبادت، تو یہ سب کیا ہے؟ جسمانی عبادت ہے۔ مالی عبادت کیا ہوتی ہے؟ آپ کے پاس اللہ نے مال دیا ہے، آپ صدقہ کرتی ہیں، خیرات کرتی ہیں، زکوٰۃ دیتی ہیں، حج کرتی ہیں۔ حج دیکھیے دونوں میں آتا ہے، حج جسمانی عبادت بھی ہے کیونکہ اس میں 5 دن حج کے جو ہوتے ہیں بہت مشقت والے ہوتے ہیں، تو جسمانی بھی ہوتی ہے وہاں پر، اور پیسے بھی خرچ کر کے ہم جاتے ہیں نا حج میں، تو وہ مالی عبادت بھی ہے، حج اور جسمانی عبادت بھی ہے۔ تو صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، یہ سب کیا ہے؟ جس میں ہم فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ مالی عبادت ہے۔ اور تیسرا ہوتا ہے روحانی عبادت۔ روحانی عبادت کیسے کرتے ہیں ہم؟ ذکر کرنا اللہ کا، شکر کرنا، توکل کرنا۔ یہ کیا ہم توکل کرتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ پیسے سے کر رہے ہیں، جسم سے کر رہے ہیں؟ نہیں، ہم روح سے کر رہے ہیں، اپنی روحانی عبادت ہے یہ، اندر میرے اندر ہے یہ صبر، قناعت، توکل، یہ سب کیا ہے؟ دل کی حالت ہے، اس لیے یہ روحانی عبادت ہے۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں، عبادت جو لفظ ہے نا وہ عبد سے نکلا ہے۔ عبادت عبد سے ہے، عبد مینز ہوتا ہے بندہ، غلام۔ عبادت کس سے نکلا ہے؟ عبد سے نکلا ہے ورڈ، اس کا روٹ ورڈ ہے عبد، تو وہ غلام ہوتا ہے۔ عبد مینس غلام ہوتا ہے، جیسے پہلے زمانے میں غلام ہوتے تھے نا، تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ویسے غلام ہیں۔ آپ کو ایک مثال بتاتی ہوں، ایک ابراہیم بن ادم تھے، ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ، وہ بازار گئے اور ایک غلام خرید کے لائے۔ غلام کو لا کے پوچھا کہ تو کیا کھائے گا؟ تو اس نے کہا کہ آپ میرے آقا، آپ میرے مالک، آپ جو کھلائیں گے میں وہ کھاؤں گا۔ اور پوچھا کیا پہنے گا؟ تو بولے آپ میرے آقا، آپ میرے مالک، آپ جو پہنائیں گے وہ پہنوں گا۔ کس نام سے پکاروں؟ تو آپ میرے مالک، آپ میرے مالک ہو، میں آپ کا غلام ہوں، جو آپ نام سے پکاریں گے میں وہی نام رکھوں گا۔ تو آپ جو ابراہیم بن ادم تھے، ادم وہ تو گوشت کھا کے گر گئے، اس کی جواب کو سنتے ہی ان کو اتنی شرمندگی لاحق ہوئی کہ وہ گوشت کھا کے گر گئے۔ جب ہوش آیا تو اللہ سے کہتے ہیں مالک، یہ جو غلام ہے میرا، یہ تو میرے جیسے ناقص آقا کی اتنی اچھی ہے نا کیا کرتا ہے؟ بندگی کرتا ہے، اور میں اتنے عظیم رب کی میں کیسی بندگی کرتا ہوں، اتنے بڑے رب کی میں کیسی بندگی کرتا ہوں۔ تو بندگی کا مفہوم سمجھیے کہ غلام مطلب اللہ نے جو کھانے کو کہا ہے وہ کھانا ہے، اللہ نے جو پہننے کو کہا ہے وہ پہننا ہے، اللہ نے جو نام رکھنے کو کہا ہے وہ نام رکھنا ہے، اللہ نے جو حلال کیا ہے وہ حلال جانو، جو حرام کیا ہے اس کو حرام جاننا ہے۔ یہ اللہ کی کیا ہے؟ اطاعت ہے، بندگی ہے، غلامی ہے۔ تو ہم کیا ہے؟ اللہ کے غلام ہیں۔ اللہ جیسا رکھے گا وہ مالک ہے، وہ جیسا رکھے گا ہم غلام کو ویسا ہی رہنا ہے۔ تو غلام کے ہمیشہ عبادت کے مفہوم میں یاد رکھیے، اطاعت اور بندگی بھی، فرما برداری بھی اسی میں آتی ہے، اطاعت اور فرما برداری، اور دوسری جو ہے بندگی، غلامی، دونوں چیزیں عبادت میں آتی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں جسمانی اور مالی اور روحانی عبادت تو میں کر رہی ہوں، میں دن بھر
میں تو باجی دن بھر جو ہے نماز ہی پڑھتی رہتی ہوں، میرے ہاتھوں میں تو ہمیشہ تسبیح رہتی ہے باجی، میں تو بہت اچھی عبادت کر رہی ہوں، الحمدللہ الحمدللہ۔ آپ عبادت کر رہی ہیں لیکن اللہ کو یہ ہے نا، یہ نہیں چاہیے، یہ تو صرف فرض عبادت کر رہی ہیں آپ، جو اللہ نے فرض کیا ہے، نماز پڑھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ سب فرضی عبادت ہے، لیکن اصل میں اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اطاعت اور بندگی چاہتا ہے۔ اللہ کیا چاہتا ہے کہ تم کو اللہ نے اگر مال دیا ہے تو تم لوگوں کی اس سے مدد کرو، ہے نا، لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کرو، اللہ کے جو حرام اور حلال ہے ان کو تم پہلے سمجھو اور پھر اس پہ کیا کرو؟ عمل بھی کرو۔ بندگی چاہیے اللہ کو، اطاعت چاہیے، فرما برداری چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، ٹھیک ہے۔ عبادت کا مفہوم ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں صرف فرضی عبادت کے لیے پیدا نہیں کیا ہے نا، ہم کو کیا ہے؟ اس کی اطاعت اور فرما برداری بھی کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سب کو عبادت کا مفہوم سمجھ میں آ گیا؟ سب سمجھ میں آ گیا سب کو؟ کہنے کا مطلب ہے نا، اندر میں جو بولنا چاہ رہی وہ سمجھنا ضروری ہے نا، کہ صرف عبادت جو ہم کرتے ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج، زکوٰۃ، جو فرضی عبادت ہے، اس کے علاوہ بھی اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ اطاعت اور بندگی، فرما برداری چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اے اللہ، ہے نا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں کیا کر دے اللہ؟ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ اللہ سے ہم کیا کر رہے؟ وعدہ کر رہے ہیں کہ اللہ ہم صرف تیرے لیے کریں گے، جو بھی کام کریں گے اللہ ہم سب تیرے لیے کریں گے، تیری رضا کے لیے کریں گے، تیری خوشنودی کے لیے کریں گے۔ اے اللہ ہم صدقہ، زکوٰۃ، نماز، سجدہ صرف تجھے راضی کرنے کے لیے ادا کریں گے، ریاکاری مطلب دکھاوے کے لیے نہیں کریں گے اللہ، ہم اپنی نیکی کے چرچے کے لیے اپنا مال خرچ نہیں کریں گے اللہ، اپنے ڈنکے ناموں کے ڈنکے بجانے کے لیے اپنے خرچ نہیں کریں گے اللہ، تیری بندگی، تیری فرما برداری، تیری جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہم جو بھی عمل کریں گے اللہ صرف تیری رضا کے لیے، جنت حاصل کرنے کے لیے کریں گے۔ اے اللہ میں اپنے عزیز و اقارب، اپنے ازواج، اپنی اولاد، اپنے معاشرے کے طریقے کی اطاعت تبھی کروں گی جب تیری اطاعت اور تیرے احکامات کے دائرے کے وہ اندر ہوگا۔ آج ہوتا ہے نا ہمارے معاشرے میں، ہم بچوں کی وجہ سے ایسے دب کے رہ جاتے ہیں کہ بچے بولیں گے نہیں مما آج تو میری شادی ہو رہی ہے، مما میری شادی میں تو فلاں چیز ہو کے ہی رہے گی، بیٹیاں بولتی ہیں نہیں میرے یہاں تو مایو ہوگا ہی، ایسے کیسے نہیں ہوگا، مایو میں پارٹی بھی ہوگی اور سب لوگ ایک جیسے ڈریس بھی پہنیں گے، ڈریس کوڈ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا، سب ڈانس بھی کریں گے، ناچیں گے گائیں گے، اور ہم کیا ہوتے ہیں؟ اپنے بچوں کے سامنے جھک جاتے ہیں اور اللہ کے جو احکامات ہوتے ہیں اس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں۔ رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں؟ سب لوگ اپنے اپنے دل کو ٹٹولیے، ہے نا، تو اپنے معاشرے کے طریقے کی اطاعت کرنی ہے، اپنے معاشرے کو فالو کرنا ہے، لیکن تب کرنا ہے جب وہ اطاعت جو ہے اللہ کے احکامات کے دائرے کے اندر ہوں گے۔ یہ وعدہ کر رہے ہیں ہم سورہ فاتحہ پڑھنے والے، پانچوں وقت ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم وعدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اے رب العالمین میں تیری ہی عبادت کروں گی، مطلب تیری ہی فرما برداری کروں گی، جس کو تو نے حلال کہا ہے اسے میں حلال جانوں گی، جسے تو نے حرام کہا ہے اسے میں حرام جانوں گی۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا، اللہ سے فرمایا ہم کیا کر رہے ہیں؟ دوسری دعا ساتھ میں کیا کر رہے ہیں؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں رب العالمین، کیونکہ تو اللہ ہے، تو خالق ہے، تو رازق ہے، تو شافی ہے، تو کافی ہے، تو رب ہے، مجھے کسی اور سے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں مدد مانگ رہی ہوں صرف تجھ سے اللہ، میں تجھ سے ہی مدد مانگوں گی اللہ، کیونکہ اللہ تو ہی اولاد کو دینے والا ہے، تو ہی مجھے ہے نا پریشانیوں سے پناہ دینے والا ہے، تو ہی مدد کرنے والا ہے اللہ، میں صرف تجھ سے ہی مانگوں گی۔ اللہ نے فرمایا کہ اس شخص سے ظالم کون ہے جو اللہ سے عہد کرتا ہے اور اس کو توڑ دیتا ہے۔ ہر رکعت کے نماز کے آغاز میں ہم وعدہ کرتے ہیں اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے،
مطلب تیری ہی اطاعت کریں گے، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ سلام پھیرنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے نفس کی مان لیتے ہیں، اپنے برادری کی مان لیتے ہیں، معاشرے کے طریقوں پر، رب کی نافرمانی پر ہم کیا کرتے ہیں؟ چل پڑتے ہیں۔ کیا اتنے بڑے عہد قول و قرار کی نافرمانی نہیں ہے کیا یہ؟ اتنے بڑے عہد کو جو ہم ہر نماز میں کر رہے ہیں، قول و قرار کر رہے ہیں اللہ سے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے، تجھی سے مدد مانگیں گے، بولتے جا رہے ہیں، نماز کے بعد ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہی بد عہدی کرتے جا رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ ہم آگے آیت میں پڑھیں گے بد عہدی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ قرآن کی ابھی سورہ بقرہ میں سٹارٹنگ میں ہی آ جائے گا، بد عہدی، عہد کو توڑنا کتنا بڑا گناہ ہے، فاسقوں کا کام ہے یہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اللہ سے کیے ہوئے عہدوں کو نبھانے کی توفیق عطا فرما دے، تاکہ اللہ ہم سے جنت کے عہد کو پورا کرنے والا ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد اپنی حاجت بیان کرنے کے بعد اللہ نے کیا کیا؟ دعا کا سلیقہ ذہنشین کر لیجئے۔ دعا کیا ہے؟ دعا میں سب سے بڑی دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہدایت دے دے ہم کو سیدھے راستے کی۔ کیا مانگ رہے ہیں ہم؟ اے اللہ ہدایت دے دے ہم کو سیدھے راستے کی۔ ایک بات اور یاد رکھیں کہ جب دعا مانگے نا تو واحد کی جگہ جمع کا صیغہ اپنائے۔ دیکھو یہاں پہ کیا ہے؟ اہدنا ہے۔ سب لوگ قرآن لے کے بیٹھے ہیں، ہے نا؟ اللہ سے کبھی بھی مانگے نا تو کیا کیا کرے؟ ہے نا؟ کلیکٹیولی سب کے لیے دعا مانگا کرے، ہم یوز کیا کرے، ہمیں دیجیے، ہے نا؟ ہمیں ہدایت دے دیجیے اللہ سیدھے راستے کی۔ خود کے لیے صرف ہدایت نہیں مانگنا ہے کہ مجھے ہدایت دے دے اللہ، ہمیں ہدایت دے دیجیے اللہ سیدھے راستے کی۔ ٹھیک ہے؟ کوئی بھی دعا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو آپ کیا بولیں گے؟ ہے نا؟ اللہ ہم سب کے لیے، ہے نا، ہم لگائیں گے، میں کی جگہ ہم لگائیں گے۔ سب لوگ عہد کرتے ہیں جب بھی دعا کریں گے تو ہم لگائیں گے دعا میں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جتنے بھی مخلوق ہے سب آپ کی دعا میں شامل ہو جائیں گے تو آپ کا اجر کتنا زیادہ بڑھ جائے گا۔ جتنے بلین لوگ ہیں نا دنیا میں ہے اتنے لوگوں کے لیے آپ دعا کرتے ہیں۔ اللہم اغفر لی جب پڑھتے ہیں نا اللہ ہم سب کو معاف کر دے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ دعا میں سب کے لیے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں نا۔ تو اے اللہ ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی۔ اچھا سیدھا راستہ کون سا ہے بھائی؟ ہم مانگ تو رہے ہیں اللہ ہمیں ہدایت دے دے سیدھے راستے کی، تو سیدھا راستہ کون سا ہے بھائی؟ یہ بھی تو پتا ہونا چاہیے نا ہم کو کہ ہم کون سا راستہ مانگ رہے ہیں۔ اچھا آپ لوگوں نے جیومیٹری پڑھی ہوگی، جیومیٹری تو سب لوگ پڑھتے ہیں نا بچپن میں۔ تو جیومیٹری ہمیں بتاتی ہے کہ دو پوائنٹس ہوتے ہیں اے اور بی، دو پوائنٹس ہیں، ڈاٹ ہیں دو، اے اور بی۔ ان دونوں پوائنٹس کو جوڑنے کے لیے سب سے چھوٹا، سب سے سیدھا اور سب سے آسان راستہ ایک ہی ہوتا ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ لائن کہتے ہیں۔ جیومیٹری میں بچوں کو یہ ڈیفینیشن پڑھایا جاتا ہے، آپ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں سے جا کر پوچھئے گا بیٹا لائن کی ڈیفینیشن کیا ہے، تو وہ آپ کو بتائے گا the shortest distance between two points is a line۔ سب سے چھوٹا، سب سے سیدھا راستہ جو ہوتا ہے دو پوائنٹ کو ملانے والا اٹ از لائن، وہ لائن ہوتی ہے۔ اور سیم تھنگ آپ اگر یہاں اپلائی کریں گے تو دنیا ایک نقطہ ہے، دنیا ایک نقطہ ہے اور جنت دوسرا نقطہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی بیٹا؟ دنیا ایک نقطہ ہے اور جنت دوسرا نقطہ ہے، ان کو ملانے والا سب سے چھوٹا، سب سے آسان، سب سے یقینی، سب سے شیورسٹ راستہ جو ہے وہ صراط مستقیم ہے۔ الحمدللہ وہ راستہ کون سا ہے؟ شارٹیسٹ، شیورسٹ، یقینی راستہ وہ ہے صراط مستقیم۔ یاد رکھیے گا جو اس اسٹریٹ لائن سے، سیدھے راستے سے تھوڑا سا بھی ہٹ جائے گا نا تو امکان ہے کہ وہ بھٹک جائے، اور پھر امکان یہ بھی ہے کہ وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ لیکن جو اس سیدھے راستے پر چلے گا انشاءاللہ وہ ضرور جنت میں پہنچے گا۔ اور یہی تو ہے راستہ، یہی تو چیز ہے جو ہم نے جب اسٹارٹ کیا تھا قرآن کی کلاس تو ہم نے انٹروڈکشن میں کیا پڑھا تھا؟ ہم یہاں کیوں جمع ہوئے ہیں؟ ہم
کیا چاہتے ہیں؟ ہمارا سفر کیسا ہے؟ ہمارا سفر کون سا ہے؟ کون سا سفر ہے یہ جو ہم ہے نا ہمارا حصول علم کا راستہ ہے. کیا کر رہے ہیں ہم؟ علم حاصل کرنے نکلے ہیں. راستہ کیسا ہے؟ صراط مستقیم کا. ہماری منزل کیا ہے؟ جنت. ماشاء اللہ ہے نا. پھر آگے اللہ اس پہ سورہ میں اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. کون سا راستہ؟ سیدھا راستہ. لیکن کس کا راستہ؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے. صراط الذین انعمت علیہم. کن کا راستہ؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے. انعام کیا ہے. کون سے لوگ ہیں وہ؟ اور کون سا انعام اللہ نے ان کو دیا ہے؟ وہ لوگ جن کو اللہ نے اپنی محبت عطا کر دی، جن کو اللہ نے اپنا قرب عطا کر دیا، وہ لوگ جن پر اللہ نے اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں، اپنی ہدایتیں، اپنی بخششیں انڈیل کے رکھ دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. اے اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا دے جن کو تو نے اپنے دین کے راستے پر چلا دیا. اللہ جنہوں نے تیرے راستے کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیا، جن کو تو نے اللہ دین کا فہم عطا کر دیا، جن کو تو نے اللہ اپنے کام کے لیے، اپنے دین کے کام کے لیے چن لیا، ان لوگوں کا راستہ ہم کو دکھا دے، ان لوگوں کے راستے پہ ہم کو چلا دے. ہم یہ دعا کر رہے ہیں رب العالمین سے. اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں انبیاء، رسول ہے نا، صالحین، صدیقین، شہداء، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، جن سے رب راضی ہوا. اے اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلا دے. پھر آگے ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کے راستے پہ مت چلانا اللہ جو کیا ہوئے ہیں؟ مغضوب ہوئے ہیں. ہے نا. اللہ سے ہم کہہ رہے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. کیا کہہ رہے ہیں ہم؟ اے اللہ ان لوگوں کے راستے نہ دکھانا جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ان لوگوں کا راستہ اللہ جو بھٹکے ہوئے ہیں. اس کے بعد آمین کہتے ہیں نا ہم. مفسرین بتاتے ہیں کہ مغضوب سے مراد یہود ہے. غضب آیا، اللہ کو غصہ آیا جن کے اوپر. وہ کون لوگ تھے؟ مغضوب تھے. کیوں تھے وہ مغضوب؟ یہود کو کہا گیا ہے کیونکہ وہ لوگ، اس میں نام نہیں آیا مغضوب کون لوگ ہیں. یہ مفسرین بتاتے ہیں، جو تفسیر کرتے وہ بتاتے ہیں مغضوب سے مراد اللہ کا جو ہے یہود سے ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اتنی نعمتیں دی، اتنی نعمتیں دی، انڈیل کے رکھ دیا اللہ نے نعمتیں. ہم سورہ بقرہ میں اسٹارٹنگ میں ہی پڑھیں گے 10 رکوع تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہود کے بارے میں ہی بیان کیا ہے. ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اللہ نے ان کو کیا کیا نعمتیں دی تھی. تو اللہ نے ان کو اتنی نعمتیں دی، ایک کے بعد ایک رسول ان کو دیے، پیغمبر دیے، نبی دیے، نعمتوں سے نوازا، کتابیں دی، ہر چیز دیا اللہ نے، لیکن وہ ہمیشہ کیا رہے؟ بھٹکتے ہی رہے. اتنی خوبصورت دعا ہے نا. اور یہاں مفسرین کہتے ہیں کہ ضالین مطلب نصارہ ہے، مغضوب سے مراد یہود ہے، اور ضالین سے مطلب جو ہے نصارہ ہے، کیونکہ ان کو بھی اللہ نے کتاب دیا، پھر بھی انہوں نے کیا کر دیا؟ اللہ کا بیٹا کہہ دیا نا. ہے نا. عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے، رسول تھے، لیکن ان کو کیا کر دیا؟ اللہ کے ساتھ بٹھا دیا. نعوذ باللہ. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اب ہم یہ دعا پڑھ لیے ہیں الحمدللہ. کتنی خوبصورت دعا ہے نا. کتنی خوبصورت دعا ہے کہ ہدایت دے دے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی. ہے نا. تو رحیم ہے، تو رحمان ہے، تو مالک یوم الدین ہے. ہم یہ دعا کرتے ہیں، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم صرف یہ دعا کر لیں گے؟ جنت اتنی سستی ہے کہ کیول ہم دعا کرتے جائیں گے اور ویسے ہی مل جائے گی، بس دعا سے ہی مل جائے گی؟ اگر جنت ایسی ملتی ہوتی تو صحابہ کرام جو رات بھر عبادت کرتے تھے، پھر وہ نیک عمل بھی کرتے تھے، روزہ رکھتے تھے، پھر اس کے بعد اللہ کی راہ میں زکوٰۃ بھی دیتے تھے، مال دیتے تھے، پھر بعد میں جہاد بھی کرتے تھے. اس کیا ضرورت تھی ان کو؟ ان کو تو بشارت مل گئی تھی نا. بشارت ملی تھی کہ نہیں ملی تھی؟ پھر بھی وہ ڈر کے زندگی گزارتے تھے. اللہ سے ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ ہم کو چلا دے. ایک مثال لیتے ہیں. اگر آپ کو کسی ٹریننگ سینٹر پہ پہنچنا ہے، کسی ٹریننگ سینٹر پہ جہاں کوچنگ انسٹیٹیوٹ چلتی وہاں پہنچنا ہے، اور صرف آپ کو اس کا کیا معلوم ہے؟
ایک نام معلوم ہے کہ فلاں نام کے انسٹیٹیوٹ ہے، وہاں پہنچنا ہے، کیا آپ دعا کر کے صرف وہاں انسٹیٹیوٹ تک پہنچ جائیں گے؟ اللہ مجھے وہاں پہنچا دے، اللہ مجھے اس انسٹیٹیوٹ تک پہنچا دے، خالی دعا کرتے رہیں گے، آپ وہاں پہنچ جائیں گے؟ اتنے ہوشیار ہیں آپ؟ نہیں پہنچ سکتے میری بہنوں۔ آپ ضرور کیا کریں گے، آپ کو جانا پڑے گا، اٹھنا پڑے گا اپنی جگہ سے، پھر آپ کیا دیکھیں گے، ایک ایپ کی مدد لیں گے، آپ کیا دیکھیں گے، میپ دیکھیں گے، ایپ کی مدد سے گوگل میں جا کے آپ میپ نکالیں گے، پھر میپ نکال کے آپ اس چوک تک، اس اسکوائر تک پہنچ کر کسی سے پوچھیں گے کہ بھائی یہ انسٹیٹیوٹ یہاں پر کہاں پر ہے، پھر ضرورت پڑی تو آپ انسٹیٹیوٹ والے کو فون بھی کریں گے، پھر جا کے کہیں آپ اس انسٹیٹیوٹ تک، اس کوچنگ سینٹر تک پہنچیں گے، ایگزیکٹ جگہ تک۔ ارے سوچو، دنیا کی ایک حقیر سی جگہ، ایک حقیر سی کوچنگ انسٹیٹیوٹ تک تو آپ پہنچ نہیں سکتے، تو اس جنت تک بیٹھے بیٹھے صراط مستقیم کی دعا کر کے آپ پہنچ جائیں گے؟ پہنچ جائیں گے آپ؟ کیول دعا کر کے آپ صراط مستقیم پہ چل کے آپ جنت تک پہنچ جائیں گے؟ نہیں پہنچ پائیں گے۔ وہاں پہنچنے کے لیے رب کی پسند ناپسند، حلال حرام، جائز ناجائز، یہ سب کو جاننا پڑے گا میری بہنوں، میری بچیوں، جاننا پڑے گا یہ کہ اللہ کو کیا چیز ہے جو اللہ کو غضب کرواتی ہے، غصہ آتا ہے اللہ کو، اللہ کس چیز سے اللہ کو خوشی ہوتی ہے۔ اس راستے پر جب آپ چلیں گے نا، تب آسانی سے چل کر جنت تک پہنچیں گی۔ صرف دعا سے تو دنیا کا راستہ نہیں ملتا، تو پھر جنت کا راستہ کیسے ملے گا؟ اور جنت تک پہنچنے کے لیے ہم کو صراط مستقیم پتہ کرنی ہے، تو اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ جب تک ہم علم حاصل نہیں کریں گے، جب تک ہم قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھیں گے، جب تک ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں پڑھیں گے، ان کی زندگی کو نہیں دیکھیں گے، ان کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی کو نہیں پڑھیں گے، تو ہم کو کیسے پتہ چلے گا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ حدیث نہیں پڑھیں گے، ہم قرآن کو سمجھیں گے نہیں، ہم سیرت کو پڑھیں گے نہیں، ہم تو کیسے سمجھیں گے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ تو سیدھے راستے کی پہچان کرنی ہے تو یہ سب پڑھنے کی ضرورت پڑے گی، ہم کو علم حاصل کرنا پڑے گا، علم علیہم کی زندگی کو پڑھنا پڑے گا، ان کے طریقے کو دیکھنا ہوگا، صحابہ، صحابیات، انبیاء، صالحین، ان کے طریقوں کو جانیں گے، خود بھی پڑھیں گے، اپنی اولاد کو بھی پڑھائیں گے، پھر دعا مانگیں گے، ان کی داستانوں کو اپنی اولادوں کو سنائیں گے، مغضوب کون تھے ان کے راستوں سے بچیں گے، ضالین کون تھے ان کے راستے سے بچیں گے، ان کی زندگیوں کو پڑھیں گے، تبھی تو ہم بچیں گے نا۔ سورہ فاتحہ میں ہم یہ سب دعا کر رہے ہیں، اور سلام پھیرنے کے بعد سر سے دوپٹہ اتارا، ضالین، آمین کر لیا، نماز ہوئی، سلام پھیرا، دوپٹہ اتارا، اور دنیا کا لباس حاضر ہے۔ ارے مغدوب کا کھانا ہے، مغدوب کا لباس ہے، ضالین کی خوشیاں ہیں، تہوار بھی ان کی ہے نا، ان کی دیوالی بھی ان کی، ہولی بھی ان کی، ان ضالین کی رسمیں بھی ان کی۔ کون سی رسمیں ہیں جو اسلام نے بتایا ہے ہم کو؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بیٹیوں کی شادی کی، خود کی شادیاں کی، کون سے رسمیں تھی اس میں؟ تو ہم جو تہوار مناتے ہیں، ہم جو ضالین کے طریقے، رسمیں، نیو ایئر، ویلنٹائنز ڈے، فادرز ڈے، مدرز ڈے، فرینڈشپ ڈے، رواج ہی رواج بھی ان کا، پسند بھی ان کی، کیا صرف دعائیں مانگ لینے سے ہم ان کے راستے سے بچ جائیں گے؟ کہ اللہ ہمیں ان کے راستے سے بچا لے، اللہ ہمیں ان کا راستہ مت دکھا، صرف دعائیں مانگ لیں گے تو بچ جائیں گے؟ مغضوب اور ضالین کے طریقوں کو اپنی زندگی میں سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کریے کہ میرے اندر کون سے طریقے ہیں جو ان سے ملتے جلتے ہیں، پھر ایک ایک کر کے ان کی ان عادتوں کو، ان خصلتوں کو، ان کے رویوں کو، ان کے طریقوں کو اکھیڑ کے نکال کے پھینکنا ہوگا۔ اپنے نفس پہ بہت بھاری جائے گا بیٹا، یہ بہت بھاری جاتا ہے یہ اکھیڑ کے پھینکنا۔ ہائی میں تو حجاب نہیں کرتی، کیا چہرے کا بھی حجاب ہے، چہرہ بھی ڈھکنا پڑے گا، او اللہ مجھ سے تو یہ نہیں ہوگا۔ تو یہ دعا تو ہمیں کانسیس کر رہی ہے سورہ فاتحہ کی، ہاں انشاءاللہ قبول بھی ہوگی یہ دعا، لیکن اس دعا پر صرف تکیہ کر کے نہیں بیٹھنا ہے کہ میں دعا تو مانگ رہی ہوں، اللہ تو قبول کر کے رہے گا، تکیہ لگا کے نہیں بیٹھنا ہے، اپنی زندگی میں سے ان طریقوں کو اکھاڑ کے نکال کے باہر پھینکنا ہے۔ پھر ایک بات اور، سورہ فاتحہ کے بعد آمین پڑھا جاتا ہے نا،
حدیث میں آتا ہے اس کی کیا ہے فضیلت کیا ہے آمین کہنے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کا مفہوم ہے کہ نماز میں جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ بلینڈ ہو جاتی ہے، مطلب ہم نما ہو جاتی ہے، مطلب ان کے ساتھ مل جاتی ہے فرشتوں کے اس آمین کے ساتھ، تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے. الحمدللہ اللہ سے دعا ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں، فرشتوں کی مطلب آمین سے ہم نوا ہو جائیں. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فرشتے بھی اس دعا کے بعد آمین کہتے ہیں، مطلب جہاں بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں فرشتے ضرور موجود ہوتے ہیں. میں نے آپ کو حدیث بتائی تھی پہلی کلاس میں انٹروڈکشن میں، تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے یہ حدیث سے کہ اس کی جب بھی ہم دعا کرتے ہیں یا جب بھی ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو فرشتے ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں اور وہ بھی کیا کہتے ہیں آمین کہتے ہیں. تو یہ دعا بھی ہے سورہ فاتحہ اور دعا کی قبولیت کا ذریعہ بھی ہے. اللہ کہنے سننے سے بھی زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. تو آج الحمدللہ ہماری کلاس ہے نا الحمدللہ سورہ فاتحہ کے ساتھ ہو گئی. نیکسٹ کلاس میں ہم سورہ بقرہ لیں گے انشاءاللہ تعالی. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.